جی کر لیجیے پھر پڑھ لیجیے گا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اصحاب کہف سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لا کر اس کی دعوت و تبلیغ کرنا شروع کیا. عوام و خواص سارے کے سارے ان کے مخالف ہو گئے. آخر کار ان کو شہر چھوڑنا پڑا اور اپنے جان بچانے کے لیے پہاڑ کے غار اور کھو کے اندر چھپنا پڑا. یہ کتنے افراد تھے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے کچھ تذکرہ ہو چکا ہے اور آگے اس سلسلے میں کچھ باتیں آ رہی ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ لوگ غار کے اندر چھپ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں سلا دیا، تھپکی دے کر کے لمبی نیند سے دو چار کر کے. آگے اس کی اس طرح تفصیل ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. آپ انہیں سمجھیں گے کہ جگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور ہم انہیں کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب کروٹیں بدل رہے ہیں. آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ 309 سال تک اس میں سوئے رہے. کتنے؟ 309 سال. اللہ نے اپنے بندوں کو جو جوان تھے ساتھ تھے، اس کی تفصیل بھی آگے آگی. جب یہ ان لوگوں سے بچنے کے لیے غار میں پناہ گزی ہوئے تو اللہ نے انہیں سلا دیا آرام کے ساتھ. اگر کوئی آدمی اسے دیکھنا بھی چاہتا تو ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کیفیت یہ تھی غار کے اندر ایک بڑی سی جگہ تھی، اس کے اندر یہ ساتوں آرام سے سو رہے تھے اور غار کے چوکھٹ پر دروازے پر منہ پر ایک کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. گویا اس کی نگرانی اور نگہبانی کرنے کے لیے وہ کتا وہاں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. کوئی آدمی اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا، ایک زبردست کتا وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس کو اندر جھانک کے دیکھ بھی لے تو جو اس کی کیفیت ہونے والی تھی کہ جس کے نتیجے میں پریشانیاں بڑھ سکتی تھی، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور لمبی مدت تک سوئے ہوئے. لوگ ایسا لگے گا کہ شاید کوئی جن ہے،
شاید وہ کوئی رہزن ڈاکو اور ڈکیت قسم کے لوگ اندر میں چھپے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اس کو جھانک کر دیکھا اس کا حملہ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر اس کے بارے میں بعد مفسر نے لکھا ہے کہ اتنی لمبی مدت سونے کے نتیجے میں تو مرے تو نہیں ہیں، ان کے ناخن بھی بڑھ رہے ہیں، ان کے چہرے کے بال بھی بڑھ رہے ہیں، ان کے داڑھی کے بال بڑھ رہے ہیں، ان کے سر کے بال بھی بڑھ رہے ہیں، تو سب کچھ لمبا لمبا ہوتا جا رہا ہے. اب آدمی دیکھے گا تو لگے گا دیو بیٹھا ہوا ہے، دیو سو رہا ہے. اس کیفیت سے کسی کو اندر جھانکنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہے. اسے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں سمجھیں گے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. کروٹ بدل لیتا آدمی سمجھے جاگ رہا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہر ہم کو ان کی کروٹ کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب عدل بدل کر دیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ کے پاس اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اے نبی اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹ پھیر کر راہ فرار اختیار کر لیتے. پیٹ پھیر دے یا الٹے ہی پاؤں پیچھے بھاگنے شروع کر دیتے کہ آگے کیفیت دیکھنے کے بعد. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی وجہ سے آپ پر رعب و دہشت طاری ہو جاتی. ایک دو دن آدمی سوتا ہے، دو چار دن سو لے اس کی آنکھ کھول جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اتنی لمبی مدت سونے والے انسان جس کے سب کچھ آگے پیچھے بڑھ بھی رہے ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد انسان کا حال کیا ہوگا؟ یہ حالات اس لیے پیدا کیا کہ کوئی آدمی ایسے دائی اور مبلغ کے خلاف کوئی چارہ کوئی کارروائی نہ کر سکے، اس کے قریب پکڑ کے اسے پکڑ نہ سکے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو دوبارہ بیدار کر دیا تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. ایک لمبی مدت سونے کے بعد بھی جب آپس میں سوال ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں کتنے دن ہیں، اس کا جواب کیا تھا؟ جواب دیا لبثت یوماً او بعض یوم، ایک دن بلکہ اس سے بھی کم یہاں ٹھہرے تھے. وجہ تھا کہ صبح کے وقت میں یہ لوگ غار میں داخل ہوئے اور شام کے وقت میں بیدار کیے گئے. پھر ان کو ایسا لگا ایک دن بھی نہیں، یہ ایک دن زیادہ یہ ایک دن سے کچھ کم ہی حصہ ہوگا، ہم اتنے یہاں ٹھہرے رہے. کیا کہا؟ ایسے ہم نے ان کو بیدار کیا، دوبارہ اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا بھائی ہم لوگ یہاں کتنے دن ٹھہرے تھے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہا ان لوگوں نے کہا ایک دن ٹھہرے تھے، یہ ایک دن سے بھی کچھ کم ہی ٹھہرے تھے. یعنی سونے کی جو ہماری مدت ہے ایک دن ہوگی مدت اس کی، یا اس سے بھی کچھ کم ہے. قالوا ربكم عالم بما لبثتم، پھر آپس میں لوگوں نے کہا تمہارا رب ہی صحیح جانتا ہے کہ تم لوگ یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے. آدمی اپنی ظاہری کیفیات کو بھی دیکھے اور تھوڑی دیر سونے اور کئی دن سونے کی کیفیات کو بھی دیکھے، احساس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دن بھی ٹھہرے نہیں ہیں، لیکن حالات تو بتراتے کہ بڑے لمبی مدت یہاں ٹھہرے. یہاں پر ٹھہر کی چیز یاد رکھیے، عقیدے کی درستگی کا خیال قرآن مقدس نے جگہ جگہ کرایا. ایک انسان جب سوتا ہے سونے کی حالت میں اپنی کیفیت کو بھول جاتا ہے. سو کے اٹھتا ہے اس کو کچھ یاد بھی نہیں رہتا ہے. کبھی کبھی کچھ خواب دیکھا تو خواب یاد رہتا ہے، وہ بھی اکثر و بیشتر بھول جاتا ہے. دوسری بات، کچھ لوگ یہاں سو رہے ہوں، آپ کے گھر والے سو رہے ہوں، آپ کے رشتہ دار دوست احباب سو رہے ہوں، اب دو تین آدمی بیٹھ کے چپ کے بات کرتے ہیں. اس سونے والے کو آپ کی بات کرنے کا اتا پتہ نہیں ہے.
آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے؟ اور اس سونے والے کے ساتھ خواب میں کیا کیا پریشانی ہو رہی ہے آپ نہیں جانتے؟ ہم میں سے دونوں کا کوئی کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اللہ کہ وہ چلانا شروع کرے تو دیکھیں کہ بھائی اس کو کچھ پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اندر میں بغیر کچھ کیفیت کے جو خیالات ان کے بنتے ہیں، حالات بنتے ہیں، آپ بھی نہیں جانتے ہیں، اور آپ ان کے سامنے بات کرتے وہ سویا ہوا ہے، وہ سنتے نہیں ہیں۔ دوسری بات، عالم برزخ، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو مدت ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ وہ چاہے قبر کی شکل میں ہو، چاہے دریا میں بہانے کی شکل میں ہو، یا آگ کی جلا کر اڑانے کی شکل میں ہو، یا جانور کے پیٹ میں چلے جانے کی صورت میں ہو، یا مچھلی نے کھا لے اس صورت میں ہو، وہ کیفیت سب کی سب عالم برزخ سے دوچار ہے۔ کہا اس عالم برزخ کی کیفیات کو خود اس میں رہنے والے بھی جانتے نہیں ہیں۔ دلیل، یہ چند نوجوان جو دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر دیا تھا، جس کی بزرگی اور صالحیت کا تذکرہ باضابطہ قرآن مقدس نے سورہ کہف کی آیات بنا کر کیا ہے، ان کا حال یہ ہے وہ اپنے سونے اور جاگنے کی مدت کو جان نہیں پا رہے ہیں۔ اور تھوڑی سی وضاحت کر دیں، عام طور سے ہماری عقیدہ یہ ہے کہ جب تک آدمی زندہ کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی کیفیت اتنی اچھی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، اصحاب کہف سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے جن کو 309 سال کے لیے سلا دیا؟ ان کو اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنے دن ٹھہرے رہے، وہ ہمارے بارے میں کیا جانیں گے؟ اور یہی عقیدے کی خرابی ہوتی ہے، کسی بزرگ سلسلہ نے مان لیا وہ ہماری سب کچھ کو جانتے ہیں، نتیجے کے طور پر ہم نذرانہ شکرانہ پیش کرنے کے لیے ان کے قبروں کے پاس بار بار جانا شروع کرتے ہیں۔ یہ دو چند بزرگ ہیں، ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے حضرت عزیر کا، انہیں بعض لوگوں نے نبی کہا، اور نہیں تو بہت بڑے عالم، تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ان کو 100 سال کے لیے اللہ نے سلا دیا، اٹھایا تو پوچھا کم لبثتا، کم کتنے دن ٹھہرے رہے؟ 100 سال سونے والا انسان بتا رہا لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن بلکہ اس سے بھی کم ٹھہرے رہے۔ لیکن ان کو بھی اپنے بارے میں پتا نہیں ہے تو دوسروں کے بارے میں کیا پتا چلے گا؟ تو اصحاب کہف کو اٹھایا گیا، پوچھا گیا کتنے دن ٹھہرے رہے؟ کہا ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ اب قرآن کہتا ہے ان لوگوں میں جو سب لوگ تھے ایک آدمی کی سوا، کیا کہا؟ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ان سبوں نے کہا تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم لوگ یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے۔ اب انسان سو رہا تھا، اب جاگا ہے، کھانے کی شدت محسوس ہو رہی ہے، بھوک پیاس کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کا سکہ پکڑو، اسے لے کر اپنے میں سے کسی ایک کو شہر میں بھیجو۔ کیوں؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ دیکھے کہ کہاں پر پاکیزہ کھانا ملتا ہے، صاف ستھرا اور پاک صاف کھانا، حلال کھانا ملتا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہاں سے ایک کھانے کا سامان لے کے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کا خیال ہے کہ بڑی رازداری سے اور پوشیدگی کے ساتھ جانا، کسی کو عطا پتہ ہونے نہ پائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یاد رکھو کہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم وہ لوگ ہو جو غار میں چھپ گئے تھے اور قوم سے بچنے کے لیے غار میں محصور ہو گئے تھے، یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اب بتائیے، ان اللہ کے نیک بندوں کو اپنے 309 سال تک سونے کی مدت کا عطا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد باہر کے حالات کیا ہے؟ جس شہر سے نکل کر یہ پہاڑ کے غار میں داخل ہوئے تھے، اس شہر کی نوعیت کیا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، اچھے لوگ ہیں،
وہی مشرکانہ رویہ اپنانے والے ہیں یا کوئی دیندار لوگ وہاں پیدا ہو چکے ہیں. کون لوگ ہیں؟ ان کو یہ پتہ بھی نہیں. جن کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے اور اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، وہ دوسروں کے بارے میں کیا سوچ لیں گے؟ اور آگے بڑھیے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کہا اگر یہ لوگ جان جائیں گے اور ہم لوگوں پر غالب آ جائیں گے تو ہمیں پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تم کو اپنی ملت و جماعت میں شامل کر لیں گے، واپس کرا دیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، پھر تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. جس چیز سے بچنے کے لیے ہم بھاگے تھے وہی معاملہ ہو جائے گا. ہم نے دعوت و تبلیغ کی تھی، توحید کا درس دیا تھا، آخرت سے متعلق انہیں معلومات فراہم کی تھی، لوگ ہمارے مخالف ہو گئے، ہمارے جان کے لالے پڑ گئے، ہمیں بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا. اتنی مدت انتظار کرنے کے بعد پھر ہم ان کے پاس ہم جائیں گے اور ہماری گرفتاری عمل میں آ جائے گی، ان کے قبض قدرت میں چلے آئیں گے، وہ ہمیں سنسار کر دیں گے یا پھر ہمیں مہلت دیں گے، ایسا کرو کہ تم گھر واپسی کر لو، ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ. تو ہمارا اتنا دن کا انتظار کرنا بھی برباد ہو جائے گا اور معاملہ تو کچھ ہوگا نہیں.